بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عالم دین اس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، سارے ذرات ہواؤں میں جو پائے جاتے ہیں اور آسمان میں جو مخلوق پائی جاتی ہے اور زمین پر جو بے جان مخلوق پائی جاتی ہے، یہ ساری ایک عالم کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کے نچلی تہ میں جو مخلوقات پائی جاتی ہے وہ بھی ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ماتحت اپنا قول بتاتے ہیں جو علامہ ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے، کیونکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے مصداق دونوں طرح کے علماء ہیں، دونوں طرح کے عالم، ایک عالم ربانی جو علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، اور ایک وہ بھی عالم جو اپنے علم کے مطابق پورا عمل تو نہیں کرتا لیکن اللہ نے اس کی زبان کو حجت بنایا ہو کہ جب بات کرتا ہے تو دین کی طرف سے اس کی بات حجت پیش ہو جاتی ہے کہ مخالف جو باطل ہوتا ہے اس کی زبان سے چپ ہو جاتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے تحت کہتے ہیں کہ بندہ شیطان کے ورغلے میں دین کے معاملے میں کیسے آتا ہے کہ آدمی، کیونکہ ایک عالم بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر تم علماء میں کوئی کمی، عیب اور برائی دیکھے تو اس سے درگزر کرو، اگر وہ عالم، اگر وہ علماء صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی تعلیم دیتے ہیں، صحیح منہج یعنی منہج سلف کے مطابق، اور شیطان تمہاری نظروں میں تمہاری علماء کو ان کی غلطیوں کے ذریعے گرا دیتا ہے تاکہ تم منہج سے ہٹ جاؤ اور نام کے مسلمان رہ کر گمراہی پر چلو۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے، اور جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں، وہ ان کی برائیوں کو، ان میں عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ لوگ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے دور ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگ اپنے علماء کے تعلق سے زبان کھولے ہی نہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء، کہ ایک عالم دین کے لیے، اور کون عالم جو صحیح عقیدے کے مطابق، منہج سلف کے مطابق دین کی دعوت دیتا ہو، جو ضعیف موضوع روایتیں لوگوں میں نہیں بیان کرتا، صحیح حدیث بیان کرتا ہو، اور آیتوں کی تفسیر ویسے ہی بتاتا ہو جو صحابہ نے تفسیر کی ہے، آیتوں کا معنی ویسے ہی بتاتا ہو جو صحابہ نے ان آیتوں کا معنی لیا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ ویسے ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہو جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور اسی کے مطابق ایک عالم دین اپنی بات بغیر ملائے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہو، تو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کی تعلیم دینے والا عالم دین، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زمین و آسمان کی مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ مخلوقات کہتی ہیں یہ تیرا بندہ دین کی، علم کی نشر و اشاعت میں لگا ہے، اس سے درگزر فرما، اس سے ہونے والے عیوب، برائیوں سے اللہ تو معاف فرما دے تاکہ لوگ صحیح عقیدے اور منہج کی طرف آئیں، لوگ گمراہی سے بچ کر صحیح عقیدے اور منہج کی طرف آئے۔ اور آپ دیکھیے ماضی میں جتنے بھی فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے فرقے میں بیٹھا، انہوں نے سب اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دیندار اور اچھا اور نیکیوں والا پیش کیا، اور خود عبد الرحمن بن ملجم جو خوارج تھا، جس نے حضرت علی کو نعوذ باللہ قتل کیا، کس کو؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی کو۔ کون تھا عبد الرحمن بن ملجم؟ عبد الرحمن بن ملجم قاری القرآن تھا، سب سے بہترین آواز میں قرآن پڑھتا تھا، اور عمر خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے دور میں اسے قاری القرآن کے طور پر مقرر کیا تھا کہ تم وہاں کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ دکھنے میں اتنا اچھا، اتنے فضائل والا اور اتنی نیکیاں،
لیکن اندر سے کتنا فتنہ پرور تھا. یہ شیطان کبھی کبھی لوگوں کو اور شیطان کا یہ سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کبھی کبھی فضائل میں اور اچھائی میں، اور جو دکھتا ہے اچھے طریقے سے رہتا ہے، جو دین کے مطابق تو دکھتا ہے لیکن اندر سے فتنہ پرور ہوتا ہے. تو یہی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا جب خوارج کا شکار ہو گیا، خوارج کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ کوئی شخص اپنے علماء پر ان کے عیوب اور برائی کے وجہ سے انگلی اٹھائے، جو علماء صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی دعوت دیتے ہیں. کیونکہ برائی اور عیوب اللہ کی نظر میں گناہ ہے، اور وہ گناہ کے لیے دنیا بھر کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی، وہ ویسے بھی قبول ہو ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے. لیکن بندہ اگر ان عیوب اور برائیوں کو دلیل بنا کر عالم دین سے جو صحیح عقیدہ اور منہج بتایا اس سے دور ہو گیا اور لوگوں کو دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا نا یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو وہ اس آیت کا وعید کا، اس آیت کا مصداق بن گیا کہ وہ لوگوں کو اس طور سے اللہ کے راستے سے روکتا ہے. تو ضروری ہے کہ جب بھی ہم عقیدے اور منہج کی بات کریں تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اور منہج کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. عقیدہ اور منہج میں غلطی ہوں گی، معاف نہیں ہوں گی. دوسرے گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر لیں گا، نبی کی رحمت میں سفارش میں معاف کر دیے جائیں گے. عقیدہ اور منہج خراب ہے تو دنیا بھر کی نیکیاں بھی لے کر جائیں گا، اللہ کے سامنے قبول ہوں گی؟ نہیں ہوگی. اللہ نے نبی کو مخاطب کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی عقیدہ اور منہج میں خراب رہے، شرک کی بو بھی پائی گئی تو آپ کی بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل امت کو سبق دیا کہ امت آج دیکھیے، یہ فضائل میں پڑھنا یہ کوئی اچھی چیز ہے یقیناً، لیکن یہ ایمان کا وہ جز نہیں ہے جو جز صحابہ نے ایمان کا بیان کیا، جو جز صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور صحابہ نے اپنی زبان کو دین کے معاملے میں کھولنے سے پہلے تولا پھر بولا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر ہے، اور اپنے شاگرد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تفسیر کے ماہر تھے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اب دیکھیے منہج کی کتنی فکر تھی. عبداللہ بن عمر بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے شاگرد ان کو پکڑ کر نماز کے لیے لائے. مؤذن نے اذان دی، اذان میں تثویب کا عمل کیا. تثویب کسے کہتے ہیں؟ مؤذن اذان دے دیا تو اس نے اذان دینے کے بعد مائک میں کہا لوگوں اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے آؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی نے صرف نماز کے لیے اذان دی ہے، اس کے علاوہ کوئی کلمات نہیں کہے. عبداللہ بن عمر مسجد سے واپس چلے گئے. کیا کہا؟ اس بدعتی سے مجھے دور لے کر جاؤ. جبکہ کھڑے نہیں ہو سکتے، عمر ڈھل چکی ہے. کیوں؟ وہاں بدعتی عمل ہو رہا ہے کہ جب اذان دی گئی تو اس کے بعد کچھ بولنا نہیں ہے، نہ اذان سے پہلے نہ اذان کے بعد. آج ہماری مساجد میں اذان کے بعد پتہ نہیں اذان سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر مسجد سے واپس گئے کہ مجھے اس بدعتی کی قربت بھی نہیں چاہیے جو غیر منہجی عمل کر رہا ہے دین کے معاملے. اپنی عمر کے یہ صحابہ میرے بھائیوں اتنی فکر کر، جبکہ اگر آج کوئی رہتا ارے کیا ہوا مولانا چلتا تو بول دیے تو، لیکن وہ نظر دور رکھتے تھے، اپنی نظر دور رکھتے تھے. اور صحابہ جب بھی کوئی غیر منہجی بات ہوتی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے کہ کہیں وہ شبہ میرے دل میں گھر کرنا چاہے. اللہ اکبر. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جو ہدایت کا پیکر ہے، وہ خود کیا دعا کرتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ. جس کو دین کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، جس کو دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا، جو ہدایت کا دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، وہ خود اپنے دل کے بارے میں اتنے فکر ہے. یا مقلب القلوب صبح شام پڑھتے تھے. وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ہمیشہ تیری اطاعت کی طرف پھیر. کیوں؟
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ تو نبی ہے، آپ سراپا دین کے لیے آئے ہیں اور سراپا آپ کا کام توحید اور عقیدہ اور صحیح منہج بتانا ہے، آپ کا دل آپ اتنی دعائیں کیوں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آگے فرمایا کہ اللہ کے رحمان کی 2 انگلیوں میں لوگوں کے دل ہیں، قلوب الناس بین اصبع الرحمن، کہ رحمان کے انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہے، اللہ جب چاہے ان کے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ اور سلف میں بڑے بڑے ائمہ، آپ دیکھیں سلف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سلف امت میں بڑے بڑے لوگ پائے گئے جو خانے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو فلاں محدث ہے، یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں مفسر ہے، یہ فلاں فقیہ ہے، یہ فلاں عالم دین ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو عالم دین ہو، آپ تو فقیہ ہو، آپ تو مفسر ہو۔ دیکھیے دلوں کے پھرنے کا کتنا ڈر تھا ان کو، تو کیا کہتے ہیں کہ میرا فلاں پڑوسی تھا جو بدعت پر مر گیا، میرا فلاں پڑوسی تھا جس کو میں اٹھتے بیٹھتے مسلمان دیکھتا تھا لیکن موت شرک پر آئی، فلاں پڑوسی تھا میرا، میں دیکھتا تھا مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن مرتد ہو کر مر گیا، دین سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا کہ مجھے پتہ نہیں کب میرا دل پھر جائے۔ اتنی فکر عقیدہ اور منہج کی ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ بندہ سب سے پہلا شکار شیطان کا جو ہوتا ہے عقیدہ میں اور منہج میں ہو جاتا ہے۔ بندے سے، انسان سے ایک شیطان اگر گناہ کرا دے، چاہے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، اتنا خوش نہیں ہوتا ہو، اور اس کا وہ مشن ہے بھی نہیں، یہ تو انسان کا اپنا نفس ہے جو اس کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر ابھارتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، اور اگر کیا اور نہ معافی نہ بھی مانگا لیکن عقیدہ اور صحیح منہج ہے تو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا اس کو۔ لیکن شیطان کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ ایک مسلمان کو عقیدہ توحید میں کھوکھلا کر دے اور منہج سلف سے اس کو پھیر دے، عقیدہ توحید میں کھوکھلا کر دے اور منہج سے اس کو پھیر دے، صحیح منہج سے۔ کیونکہ بندہ جب صحیح منہج سے ہٹ جاتا ہے تو بدعتوں پر، خرافات پر، رسم و رواج پر عمل کرتا ہے، اور عقیدہ توحید میں کھوکھلا ہوتا ہے تو شرکیہ اعمال کو بھی وہ توحید سمجھ کر کرتا ہے، شرکیہ چیزوں کو بھی وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر پہنتا ہے، اور شرکیہ امور پر اتنے روپیے پیسے خرچ کرتا ہے کہ دین پر میں مال خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوں، جبکہ سارا پیسہ شرک پر لگ رہا ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ میرے بھائیوں مسلمان کو بہکانے کے لیے یہی ہے کہ لوگ صحیح منہج سے دور ہو جائیں، صحیح عقیدے سے دور ہو جائے، اور شیطان جب اس معاملے میں کامیاب ہوتا ہے اور اللہ سے اس نے وعدہ بھی کیا ہے تو وہ اپنے چیلے چپاٹ جس کو وہ کامیاب ہوتا ہے کرنے میں، پھر وہ لوگ مسلمانوں میں پھیل کر علماء میں نقصان، علماء میں نقص، علماء میں عیوب اور برائیاں نکالتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو دین سے، عقیدے سے، صحیح منہج سے دور کرے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یصدون عن، روکتے ہیں، صد یصد معنی کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بند کر دینا، راستہ بند کر دینا، یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک کر دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جو صحیح باتیں اور عقیدے کی باتیں بتاتا ہے اس میں عیوب نکالے جاتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہے، اور ان برائیوں کے ذریعے عقیدہ اور صحیح منہج کو صحیح منہج سے دور کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں میں جب عقیدہ اور منہج کی معلومات نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو جو دکھتی ہے ظاہر اسے بڑا سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے واقعہ بتایا تھا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو کتاب التوحید کے مصنف ہیں، عقیدے کے باب میں کتاب التوحید سب سے عمدہ کتاب ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لوگ جب اپنے شاگردوں کو درس دیے، 1 مرتبہ کتاب ختم کر دیے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کر دی، تو ایسے ہی پھر سے صحابہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ کل سے پھر ہم کتاب شروع سے پڑھیں گے عقیدہ۔ شاگردوں نے کہا کہ آپ تو 3 مرتبہ کتاب پڑھا چکے ہیں،
ہم کو سمجھ میں آ گیا، اب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، سبق ختم ہو گیا، درس ختم ہو گیا، چلے گئے۔ دوسرے دن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر سے نکلے درس دینے کے لیے شاگردوں کو، تو کیا کہا کہ میں نے رستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کو مار رہے ہیں۔ پوچھا کیوں مار رہے ہیں؟ کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو لوگ اس کو مار رہے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب آگے گئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مرغا یا مرغی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ دونوں دیکھا انہوں نے، اور وہاں کچھ نہیں، وہاں خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں میلے لگے ہوئے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب درس میں آئے اور بتایا کہ میں نے ابھی راستے میں آ کر ایسے ایسے واقعہ دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا اور لوگ مار رہے تھے۔ تو شاگرد سب حیران ہو گئے، ایسا گردن کھڑی کر کے بیٹھ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کی یہ بات سن کے، سب شاگردوں کی جو درس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنا بڑا گناہ، ماں کے ساتھ زنا کیا۔ پھر دوسرا واقعہ بتایا کہ کچھ لوگ مرغا یا مرغی غیر اللہ کے نام پر مزار پر ذبح کر رہے تھے، تو شاگرد وہ چیز کو ہلکا لے لیے، اس چیز کو ہلکا لیے، کچھ سمجھے نہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ تم نے ابھی تک کتاب کو سمجھا ہی نہیں، کتاب التوحید سمجھے نہیں۔ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہوا، اور جو مرغا اور مرغی غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا وہ شرک کا شکار ہوا ہے۔ تم نے ان چیز میں تب فرق کیا ہی نہیں، تو تم کتاب سے کیا سمجھے؟ تم نے کتاب سے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ پھر سے انہوں نے کتاب شروع کر دی، کتاب التوحید۔ تو آج مسلمانوں کا وہی حال ہے، جو کبیرہ گناہ ہے صغیرہ، اور خوارج کا یہ عقیدہ اور خوارج کا طریقہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کو کبھی نہیں معاف ہونے والا سمجھتے ہیں، کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ خوارج کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ سوچ اور ان کی فکر ہے۔ اور مسلمان آج وہی ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن میرے رب کی ذات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں لوگ دھڑلے سے غیروں کو شامل کرتے ہیں، غیروں کو شریک کرتے ہیں، اس کی عبادت دوسرے کے لیے بجا لاتے ہیں، دوسرے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، دوسرے کے نام پر جانوریں ذبح کی جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات دین کے نام پر شرکی عمل میں انجام دی جاتی ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ اور صحیح منہج کا علم نہیں ہے، عقیدہ توحید کی صحیح تعلیم نہیں ہے، عقیدہ توحید پر جمے رہنے کی صحیح تعلیم ہم کو پتہ نہیں کہ صحابہ عقیدہ اور منہج کے معاملے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ شبہات کی چیزوں کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کان میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب اپنے درس دیتے تھے، ان کے سامنے ایک بدعتی شخص کا ذکر کیا گیا جو مشہور تھا کہ وہ لوگوں میں بدعت کو اور اپنی فکر کو عام کر رہا ہے۔ تو اس درس میں ان کو سوال کے طور پر پوچھا جا رہا تھا کہ یہ فلاں شخص کہ لوگوں میں بدعت، اس کا نام آتے ہی انہوں نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ کیوں؟ کہ کہیں اس کی وہ شبہات کی چیزیں، وہ بدعتیں میں سن لوں اور میرے دل میں وہ چیزیں گھر کر جائے اور میں اس کا شکار ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور میں اور آپ تو ہمارے ایمان کے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ کیا ہم صحیح عقیدے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، صحیح تعلیم کے لیے دین کی اس کی محنت کرتے ہیں؟ ہم دنیاوی طور پر آپ دیکھیں، مسلمان ہو یا کاروباری انسان ہو، اگر دنیاوی معاملات میں ایک سوئی کا بھاؤ تھاؤ بھی اتار چڑھاؤ ہو اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، اور دین کے معاملے میں ایسے ارے غیر نتو خیروں کو سنتا ہے، آیا وہ دین کی بات ہے یا اس کو پتہ بھی نہیں ہے، یا پھر اس کو ایموشنل طور پر چکنی چپٹی باتوں میں گرفتار کر کے آنکھوں میں آنسو لا کر اپنا فین اور فالوور بنا جاتا ہے اور ان باتوں کا وہ شکار بھی ہو جاتا ہے۔
اب دنیا میں ایسے لوگ ہیں دین کے نام پر کام، اور ان کا مشن ہی ہے کہ فتنے کو پھیلایا جائے، میٹھی باتیں کر کے، اخلاق پر بات کر کے، فضائل بتا کر، سیرت بتا کر، اور عقیدہ منہج کی بات نہیں کرنا۔ اختلاف آئے گا اس سے مسلمانوں میں۔ شرک پر مت بولو کیونکہ اختلاف ہو جائے گا مسلمانوں میں۔ صحیح منہج پر مت بولو، لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ کسی فرقے کو مت برا بلا مت کہو، جو جس پر ہے سب عمل کرنے۔ جماعت اسلامی والے کیا کہتے ہیں؟ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو کہ جو جس فرقے پر ہے وہ اپنے فرقے پر رہے اور اتفاق۔ میرے بھائیوں، ایک چیز یاد رکھو، پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان بھی مل کر چاہے کہ اختلاف اور اپنے اپنے مسلک پر رہ کر اتحاد کرنا چاہے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی دلائل کے سامنے رہ کر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑو۔ اللہ کی رسی کہا، رسیاں نہیں کہا۔ کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں؟ اللہ کی رسی کو، رسی ایک ہے، رسیاں نہیں کہا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور ہم چاہتے ہیں سب اپنے اپنے فرقے پر رہ کر بھی اتحاد کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ لوگوں میں سننے کو اچھی رہیں گی، کان کو آپ کے سننے کے لیے میٹھی چیز ہے یہ کہ دیکھو کتنی اچھی بات کر رہا ہے، کسی کو برا بلا نہیں کر رہا، سب کو اپنے اپنے فرقے پر رہنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور کسی فرقے کو برا بلا مت کہو اور کسی کی برائی مت بیان کرو۔ یہ کتنی اچھی چیز ہے سننے کے لیے۔ آج مسلمانوں میں اس طور پر بدعتیں، خرافاتیں، فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق امت چاہتی ہے۔ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا فَأَلَّفَ، یاد کرو اس زمانے کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے اسلام کی نعمت کے ذریعے تم کو بھائی بنایا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس الفت اور محبت کی نعمت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ صحابہ بھائی بنے تھے نا۔ مہاجر صحابہ جب مدینہ آئے انصار کے پاس، کیسے اپنے مال کو لٹایا، اپنے گھروں کو لٹایا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ تو اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا تم میں سے یہ دونوں میں سے جو بیوی پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور عدت ختم ہونے کے بعد اس سے شادی کر لیں۔ یہاں تک قربانی دی۔ اور میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جذبہ اور یہ اتحاد اتفاق کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ آیت کے شروع میں جائیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اور ہم مسلمان چاہتے ہیں فرقوں میں بٹ کر اتحاد پر رہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی بے وقوفی اور سب مسلمانوں کو بے وقوف بناتا ہے یہ لوگوں میں شیطان پھر کر کہ لوگ خرافات بھی کرے، بدعت بھی کرے، شرک بھی کرے اور مل کر بھی رہے۔ لیکن جو صحیح حدیث، منہج سلف، صحیح عقیدہ جانتا ہے وہ اس بات کو گوارا کبھی نہیں کرتا۔ اس کا علم، اللہ نے جو اسے علم دیا ہے وہ علم اس بات کی اجازت دیتا نہیں کہ وہ شرک کو قبول کرے۔ اس کا علم اس بات کی اجازت دیتا نہیں کہ بدعت و خرافات اور رسم و رواج کو قبول کرے، کیونکہ پتہ ہے اگر اس کو قبول کر لیں گا دنیا میں تو وہ ایک طور پر اتحاد اور متفق کا معنی دکھے گا، لیکن آخرت میں اس کا معاملہ جہنم ہی ہے۔ آخرت میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا انجام اور ٹھکانہ نتیجہ جہنم ہے۔ اور صحابہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے منہج کی تعلیم اسی لیے دی ہے کہ آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں صحابہ کس فرقے کو مانتے تھے، صحابہ کس مسلک پر تھے، عقیدہ کیا تھا ان کا۔ آپ جب دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور کوئی پڑھتا نہیں، کوئی بتاتا نہیں، اور جو بتاتے ہیں تو ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ دوسرے فرقوں پر نام۔ میرے بھائیوں، بدعت پر بولنا یہ صحابہ کا منہج تھا۔ بدعت کے لیے وہ ہمیشہ رکے، بدعت پر ہمیشہ بدعتیوں کے قریب نہیں گئے، قربت کو اختیار نہیں کیا کہ کہیں ان کی صحبت سے ہمارے دل بدعت کی طرف نہ پھر جائے، کہیں ان کی صحبت سے ہمارے دل منہج سے نہ ہٹ جائے،
کہیں ان کی صحبت سے نبی کی صحبت پر، جو ہم کو نبی کی صحبت ملی ہے، اس پر آنچ نہ آ پائے. کیونکہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے نا؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو. تو ایمان کی حالت میں ملاقات تو ہوئی، بہت لوگ ہیں، لیکن کتنے ایسے بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. مرتد ہو گئے کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو صحابہ کرام کو ملی، اور وہ جو مرتد ہو گئے انہوں نے ان تعلیمات کو ویسے نہیں لیا جیسے صحابہ نے لیا. اور چونکہ اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے یہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ اللہ نے ان کو منتخب بھی کیا تھا، انتخاب کیا تھا ان کا. تو صحابہ اس لیے ڈرتے تھے، ملاقات تو ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، کہیں بری صحبت اور بدعتی کی صحبت میں لگ کر موت اور وفات کہیں غیر منہجی اور بدعت پر نہ ہو جائے. اور اگر غیر منہجی بدعت پر وفات ہو جاتی تو وہ صحابی رہتے نہیں رہتے. اس لیے ڈرتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے اور لوگوں کو دور بھی رکھتے تھے، صحیح عقیدے کی طرف بلاتے تھے تو شرک سے ایک ایک باریکی بھی بیان کرتے تھے، منہج کی صحیح تعلیم دیتے تھے تو غیر منہجی اور بدعتی اور خرافات کو تفصیل سے بتاتے بھی، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے. لیکن صحابہ کا یہ منہج تھا میرے بھائیوں، صحابہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کی، مسلمانوں کی عقیدے کی حفاظت کی. اگر عقیدے اور منہج میں بندہ بگڑ گیا تو کتنا ہی فضائل پر عمل کر لے، کتنا ہی نیک بن لے، کتنی ہی تہجدیں اور نوافل پڑھ لے، وہ ساری کل قیامت کے دن زیرو ہوں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدے کی باریوں کو پڑھیں، عقیدے کی تعلیم لے، عقیدے کے بارے میں جو دروس ہو ان سے اپنی زندگی سنوارے، اور شرک کے جو نقصانات اور ذرات ہے ان کے ایک ایک ذرے کو سمجھے. کیونکہ جتنا، جیسے میں نے اس سے پہلے دروس میں کہا تھا، الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں. الاشیاء تعرف باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ چیزیں جو ہیں اپنی اپوزٹ چیزوں سے پہچان. بندہ جتنا شرک کے بارے میں جانے گا اتنا توحید میں پختہ ہو. ایک بندہ آپ ذرا سوچئے شرک جانتا ہو اور پھر بھی شرک کرے گا؟ نہیں کریں گا. اور جتنا شرک کی باریکیوں کو جانے گا اتنا یہاں ایمان میں، توحید میں، عقیدے میں مضبوط ہوتا جائیں گا. آپ اگر فضائل کی پوری تعلیمات بھی نہ لے اور آپ کی وفات عقیدہ توحید اور صحیح منہج پر ہوگی تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ فلاں فضیلت والا عمل معلوم نہیں کیا اور تو نے اس پر عمل نہیں کی. لیکن عقیدے کے باب میں آپ کوئی عذر بیان نہیں کر سکتے، کوئی عذر اللہ کے پاس عقیدے کے باب میں نہیں چلے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ چاہے دوسرے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرتا. اور جو بندہ شرک پر مرتا ہے، عقیدہ توحید میں خلل ہو کے مرتا ہے اور کر بیٹھتا ہے شرک، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا بیٹھتا ہے، دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. ایسی گمراہی جس کے دلدل سے نکلنا چاہے تو بھی نہیں نکل سکتا. یہ عقیدے کی خرابی اور شرک کے نقصانات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح عقیدے اور صحیح منہج کا علم لیتے رہیں تاکہ ایمان پر ثابت قدم استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں اور بدعت و خرافات سے بچ کر جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں کرے قبول ہونے والی کرے. کیونکہ جو بندہ عقیدے میں صحیح اور منہج پر صحیح ہوتا ہے اللہ کے ہاں اسی کی نیکیاں شرف قبولیت کو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.